الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نصیحت فرمایا کریں، اس لیے کہ نصیحت کے مومنین پر ایسا اثر کرتی ہے کہ ان کو فائدہ دیتی ہے، علمی فائدہ بھی دیتی ہے، عملی فائدہ بھی دیتی ہے، ترغیب بھی دیتی ہے، ترہیب بھی دیتی ہے، نئی موٹیویشن بھی کرتی ہے اور انسان کے علم کو وسعت دیتی ہے، انسان کی سوچ کو وسعت دیتی ہے اور ایک ایسا ملکہ روحانی پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو بغیر نصیحت اور بغیر ترغیب کے پیدا نہیں ہو سکتا. جو مغربی تعلیم زدہ طبقہ ہے ہمارا، مغربی تعلیم یافتہ ایک ہوتا ہے، مغربی تعلیم زدہ ایک ہوتا ہے. یہ جو مغربی تعلیم سے متاثر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا اور اس تعلیم کو بڑا سمجھتا ہے، جو ہمارا ایک طبقہ ہے وہ نصیحت کو نہیں مانتا، کہتے نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں، کامن سینس آپ کو ہر چیز سمجھا دیتا ہے. اگر آپ کے پاس کامن سینس ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ راستے کے ایک طرف چلیں گے تو لوگ دوسری طرف چلیں گے تو سکون ہوگا. لہذا آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ راستے کے دائیں طرف چلیں یا بائیں طرف چلیں. لہذا پیغمبر کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آگے کسی کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ میں عقل ہونی چاہیے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے بس. لہذا ایسا طبقہ نصیحت کو نہ نصیحت سمجھتا ہے، نہ نصیحت کو نصیحت مانتا ہے. قرآن تو ایک عالمگیر کتاب ہے نا، ایک یونیورسلی چیز ہے کہ جو ہمیشہ کی کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجی ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نصیحت کیجیے، اور نصیحت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کو متعین کیا اور پھر نبی کے بعد نبی کے خلفاء. مجھے تو کوئی نصیحت کرنی آتی بھی نہیں ہے، صحیح سی بات یہ ہے، نہ اتنے علم ہے نہ اتنا تقوی ہے. بس چونکہ بعض دفعہ ایک ترتیب بنا لی جاتی ہے تاکہ اس ترتیب میں سنانے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سننے والوں کی برکت سے کچھ نہ کچھ بات القاء کر ہی دیتے ہیں. تو اصل میں سننے والا تو عام طور پہ اپنا کمال سمجھتا ہی نہیں ہے، عام سی بات ہے. سنانے والے کو بھی اپنا کمال سمجھنا ہی نہیں چاہیے. جب سنانے والے نے اپنا کمال سمجھا وہ کام سے گیا. آپ دیکھیں بعض مرتبے اللہ تعالی کوئی ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جو کسی واسطہ در واسطہ کسی تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ بندہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ کہنے والے کو بھی بخش دیتے ہیں، کہنے والے کا بھی کام بنا دیتے ہیں. تو وہ سننے والا
بعض مرتبہ سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی واسطے سے سن رہا ہوتا ہے۔ بیٹا دروازہ کھولیں۔ بعض مرتبہ کسی واسطے سے احمد بیٹا ادھر آؤ، آپ ادھر بیٹھو، شاباش، آپ ادھر بیٹھے، وہ چھوٹے ان کو کھیلنے تھے۔ بعض مرتبہ کسی واسطے سے بات اثر کرتی ہے، بعض مرتبہ براہ راست اثر کر جاتی ہے، اور اس سے کہنے والے کا بھی نفع ہو جاتا ہے۔ تو بس اس نیت سے کچھ ہم نے ایک دن مقرر کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں، ورنہ اہلیت تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑوں کا حکم ہے اس لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا نیک گمان ہے کہ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو راجپال جوگی جو تھا، بہت بڑا مصنف تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کی۔ اس شان کی گستاخی کرنے میں اس نے ایک کتاب لکھی، رنگیلا رسول کے نام سے، جس میں اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی تھی۔ اس بات کو اس نے نشانہ بنایا اور اپنی گندی ذہنیت کو سامنے رکھا، اور اپنی گندی ذہنیت کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اس نے طرح طرح کے الزامات لگائے اور طرح طرح کے بہتان لگائے۔ تو یہ رنگیلا رسول کے نام سے اس نے جو کتاب لکھی تھی، تو اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اور مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے۔ ہندو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دل میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی محبت ہے، ہندو نہیں سمجھ سکتا، مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ مسلمان آج کل نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں، ان کو دین سیکھنے سکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ آج کل تو مسلمان نہیں سمجھتا، تو ہندو کہاں سے سمجھے گا کہ مسلمان کے قلب میں اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہوتی ہے، مسلمان کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا ہوتا ہے۔ تو اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں کہ اس نے کوئی نہیں پڑھنا اسکول، اس نے کوئی نہیں پڑھنا کالج، اس نے جانا ہے تو اللہ کے نبی پہ نازل کردہ کتاب کو یاد کرنا ہے، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں ادھر ادھر کی ساری باتیں، اور لگ جاتے ہیں قرآن میں اور قرآن کے علم کو سیکھنے میں، قرآن کے معانی کو سیکھنے میں۔ یہ تو ایک لوگ ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کے حوالے سے کمپلیکسٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جناب وہ دین سے ہٹا کے دنیاوی چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک بچی نے خط لکھا، خط میں آدھی انگریزی ماری ہوئی، میں نے انگریزی سیکھنی ہے اس لیے کہ دین کی تبلیغ کے لیے انگریزی بہت ضروری ہے۔ اس میں جا بجا پلا بجا کے انگریزی، ایسے خط آئے روز میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ میں چونکہ ان کو جانتا ہوں تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا۔ ابھی آپ تحصیل علم کے اندر جو لگے ہوئے ہیں، اگر آپ یکسوئی کے ساتھ تحصیل علم میں نہیں لگیں گے تو آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ تو آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہ سکتے ہیں۔ انگریزی سے فائدہ ہوتا ہے، بچے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ کیوں؟ ہر فائدے کی چیز اگر مجھے آنی چاہیے، ہر فائدے کی چیز مجھے پتہ ہونی چاہیے، تو دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے، کیوں نہیں وہ حاصل کرتے؟
ڈاکٹر بننے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے جی، الٹا لٹکنے سے فائدہ نہیں ہوتا. پوچھو یہ جو ورزش کروانے والے ان سے پوچھو الٹا لٹکنے سے کتنا فائدہ ہوگا. وہ دیں گے روزانہ 10 منٹ الٹا لٹکا کرو تو ذرا باندھے اپنے پنکھوں سے رسیاں. وہ تو اس لیے کہتے ہیں ان کے جم آباد ہوں گے. الٹا لٹکنے سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے جی. خالی آٹا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، روٹی کھانے سے بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے. تو خالی آٹا کھایا کرو. بس یہ ایک اپنا شوق ہے. کسی سے متاثر ہوئے اس کی انگریزی بڑی اچھی ہے، اس کو دین کی زد میں لا کے انگریزی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو دینی کپڑے پہنا رہے ہیں. دیکھو مجھے کتنا ہو، دیکھو فلاں کو کتنا. ارے اپنا فائدہ تو دیکھو. یا تو کسی کو بڑا بناؤ نہیں، اگر بنایا تو پھر بات کو مانو نا. یہ کیا ہے کہ بات پسند نہیں ہے تو ناراض ہو گئے. اگر شیخ نے ڈانٹ دیا تو اب بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اب خط لکھنے کا دل نہیں کرتا، اب پوچھنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ وہاں تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے. اگر اس نے اس موقع پہ نہیں ڈانٹا تو وہ تو بے ایمان ہو جائے گا. اللہ. تو خیر میں دوسری طرف نکل گیا. غرض، اگر اندر غرض اللہ ہے نا، اگر اندر اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مقصود ہے تو انسان ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے لگ جائے، آنکھیں بند کر کے پڑ جائے دروازہ. جو کہیں گے وہ کروں گا، جو کہیں گے وہ کروں گا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پائے کے شاعر تھے. جس مشاعرے میں چلے جاتے تھے نا سب ایک طرف ہو جاتے تھے. اب خواجہ صاحب شعر پڑھیں گے. آخری عمر میں اشعار کہنا بند کر دیے، یعنی کہ اب یہ مینا اور ناؤ اور اس طرح کی چیزیں کہ میں اشعار کے ذریعے سے تبلیغ کروں، اب یہ نہیں کروں گا. پھر بس کبھی کبھار کوئی ایک شعر لکھ کے دے دیا تو لے دیا. بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا تو میں آپ کو سنا دوں. میں کہہ رہا تھا ہر فائدے کی چیز حاصل نہیں کی جاتی، لیکن آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے تو یہ کرنا ہے، تو پھر مشورہ کرنے کا کیا فائدہ، پھر پوچھنے کا کیا فائدہ. آپ نے جب کرنا ہی ٹر پر سیکھنا ہے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں اس طرح کے کہ اگر آپ نے سیکھنا ہی ہے تو ہر چوتھے بھائی آپ جاؤ، دفعہ کرو مدرسے کو، جاؤ آپ کالج میں جاؤ پڑھو. آپ کو کس نے منع کیا مدرسہ پڑھو؟ آپ کالج پڑھیں، آپ جائیں مدرسے میں. مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے، جائیں آپ کالج میں. کالج میں آپ جیسے بچے بہت ہیں. میں خود سیکھا ہوا انگریزی، میں خود کئی انگریزوں سے بات کیا، خود کئی انگریزوں کو میں نے. لیکن میں جو مبتدی لوگ ہیں وہ انگریزی سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ اسی کو اوڑھنا بچھونا بچھائے. اور کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ جو کسٹم پشٹم ہر تھوڑی دو لفظ کے بعد ایک انگریزی کا جملہ مارتے ہیں تو یہ ہے کیسے انگریزی بول رہے ہیں، کیسے انگریزی بول رہے ہیں. ہمارے ٹیچر سے انہوں نے ہمیں انگریزی کے چند جملے سکھائے کہ یہ چند جملے یاد کر لو، یہ جملے انگریزوں کو بھی نہیں آتے، وہ جملے ہوتے ہی نہیں. تو ہم نے کون سا انگریزوں کے ساتھ بولے؟ جو تم سے تھوڑی سی بولے نا تو آگے سے نا یہ جملے بول دینا. تو پھر اردو میں بات کرو. دونوں میں چند ایک جگہ پہ بڑا فائدہ دیا ہے، کیونکہ جو جتنی مرضی انگریزی مارے اس کو آتی تو ہے نہیں ہے. پاکستانی آتی، پاکستان میں عام طور پہ سب کو پوری طور پہ انگریزی نہیں آتی. تو چونکہ وہ دیکھتے ہی آدمی فرفر 3-4 جملے بولے تو فوراً اردو پہ آ جاتا ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ اول اپنی بنیاد مضبوط کریں، اپنی بنیاد مضبوط کریں. جو علم سیکھنا، یہ خاص طور پہ یہ حافظ بننا ہے، یہ حافظ بننا ہے. آپ لوگ متاثر نہیں ہونا انگریزی سے، سمجھ رہے؟ یہ خاص طور پہ مدرسے کے لڑکوں پہ حملہ کرتی ہے. تو کالج کی لڑکیاں ذرا ان سے کو تم انگریزی بول کے دکھاؤ، وہ بھی نہیں بول سکتے. بول سکتے ہیں، ان کا دوسرے گیئر تک چلیں گے، تیسرے گیئر میں پھر اردو پہ آ جائیں گے. ہاں جی، 2 گیئر تک تو چلے گی. تھینک یو شکریہ انگریزی میں ہوگا، اس کے بعد سب گیا.
مجھے اس وقت شرمندگی ہوئی ایک موقع پر کہ جب ڈاکٹر نے کہا جزاک اللہ اور ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھینک یو ویری مچ، کہ تجھے مگرمچھ کیوں نہیں کھا گیا اللہ کے بندے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر اور تم کہہ رہے ہو تھینک یو۔ ہمارے استاد جی کے سامنے کسی نے استاد جی کبھی وقت کیا ہوا صرف ٹائم تو ہوا ہے یہی ہے نا، تو صحیح نے بٹھا دیا یہ طرح بیٹھ، وہ اللہ رحمت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہمارے استاد جی تو وہ کلاس لیتے تھے تو بڑی مزیدار، ادھر بیٹھ جب بٹھایا تو تیرا کچا بخانہ نکال دوں گا تو ہو کیا اچھا یوں بیٹھے اور تکیے لے کے آؤ، تکیے لیا، پیٹ ماشاءاللہ پورا پہاڑ بنا ہوا تھا، یوں بیٹھے تھے آگے شروع ہو جائے۔ ارے نہیں ہمارا ایک گیارہویں دیوبند میں ہم پڑھتے تھے نا تو وہاں جمعرات کو بیان ہوتا تھا، تو وہاں سہارنپور میں پڑھتے تھے وہاں بیان ہوتا تھا، تو یوں لیٹے نا ادھر ایک پائلٹ آتا، پائلٹ نہیں ہوتا، پائلٹ جو جہاز اڑاتا ہے نا، یہ جو لونڈے جہاز اڑاتے ہیں تو ان کو پائلٹ کہتے ہیں، تو ایک لونڈا سا تھا پائلٹ تھا، وہ آتا تھا نا تو وہ اس کو کتنی پھر پھر انگریزی آتی ہے نا، اس کو کیسی وہ پھر پھر انگریزی بولتے ہیں، یعنی بولتے ہیں نا، ہاں جی اس سے جی بولتے ہیں۔ ارے وہ جب آتا تھا نا تو وہ بزرگوں کا نا ادب کرتا تھا اور ایسے کہتا تھا کہ وقت کیا ہوا ہے تم سالے پھر جیسے لونڈے منہ کی مونچھیں نہیں نکلی، ابھی بولتا ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہماری کلاس سے ناراض ہو گئے، کس بات پہ پتہ ہے؟ تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں میری مونچھیں بڑی ہوئی۔ اللہ غریق رحمت کرے، بہت شفیق استاد، ہمیں سراجی پڑھائی، میراث کے مسائل تفسیر پڑھائی، عجیب۔ مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ مولانا انیس صاحب نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، جہاں بھی آپ کو سنیں نا شیخ الحدیث، دروازہ کھلا ہوا ہے کیا؟ بند کر کے جہاں بھی آپ سنیں گے نا شیخ الحدیث، کچھ سے مراد ہوں گے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال والے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک خط دیا، اس کو 40 سال کے بعد کھولیے گا۔ حضرت کی رحلت ہو گئی، کہنا میں سال گزار رہا تھا، 40 سال کے بعد میں نے حضرت کا وہ خط کھولا تو حضرت کے اس خط میں لکھا تھا، حضرت نے تقریباً 50 برس تک بخاری پڑھائی ہے مولانا انیس صاحب نے، فرمایا کہ میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں اور آج 40 برس کے بعد تم اس خط کو کھول رہے ہوگے تو سن لو کہ آج تم حدیث میں وہ مقام رکھ رہے ہوگے جو کہ میرا بھی نہیں ہے، لہذا تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ کچھ اس طرح کی بات تھی، ملتی جلتی بات۔ اللہ اکبر، یعنی 40 سال پہلے خط لکھ کے دیا، یعنی ایسے ہمارے تو مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، تو مولانا انیس صاحب بہت ایک کڑک مزاج کے آدمی، سخت مزاج کے آدمی، سخت مزاج کے آدمی، بہت ہی سخت مزاج کے، حتیٰ کہ ہمارے 14-15 علماء ساؤتھ افریقہ کے، امریکہ کے، مفتی امجد صاحب تھے، انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ گئے ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، تو 5-10 منٹ بٹھایا، اس کے بعد کہا آپ لوگ چلے جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ ایسے مثال کہ میں طلبا کے ساتھ شادی بھی نہیں کی زندگی بھر، طلبا کے ساتھ رہتے، طلبا ہی ان کو نلاتے تھے، آرام سے بیٹھ جاتے تھے، نلکے کے نیچے بیٹھ کے طلبا جناب ادھر صابن لگاؤ، ادھر صابن لگاؤ، ادھر صابن لگاؤ۔ تو ایسے کہنے لگے کہ میں فقیروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں مسکینوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مسکینوں میں ہی میں مرنا چاہتا ہوں۔
تو مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، مجھے اطلاع ملی تو میں رو رہا تھا، مجھے ٹوٹ لگائی، چپ ہو جاؤ، خبردار جو سانس نکلی، ایک سسکی بھی نکلی۔ کہنے لگے اس کے بعد میں نے کوشش بھی کی، مجھے رونا نہیں آیا۔ ایسی توجہ، قلبی توجہات ایسی، بات کدھر نکل گئی۔ تو غازی علم الدین نے اس زمانے میں جب راجپال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کتاب لکھی، گستاخانہ کتاب لکھی، تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت انہوں نے کئی دن جلسے کیے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیزیں بتائیں، بعثت کے بارے میں چیزیں بتائیں۔ تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع بھی ہوتا تھا جو پوری رات ان کی تقریر سنتا تھا۔ تو یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تو مجھے یہ آج کل یہاں رش ہوتا ہے، یہ کیوں ہے؟ جلسے میں شریک نہیں ہوا، تقریر میں شریک نہیں ہوا، یہ کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ ارے بھائی وہ جو ہندو ہے نا رنگیلا رسول راجپال جوگی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے یہ اس نام سے، اور اس میں اللہ کے نبی کی شان کے خلاف گستاخی کی ہے اس نے۔ کہنے لگا اس کی ضرورت کیسے ہوئی میرے نبی کی شان کے خلاف بات کرنے کی، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے کہ لوہار کے پاس اور بڑا سا چھرا تیار کروا، بڑا سا چھرا تیار کیا، اس کو کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کے گھر لے گیا، بیوی بچوں سے ملے اور ان کو الوداعی سلام کہا اور باہر نکلے۔ تو ان کا ایک دوست آیا، یہ کہاں جا رہا؟ تو میں نے صبح، میں رات کو اس کے دفتر میں چھپ جاؤں گا یا نہیں، میں صبح جا رہا ہوں اور میں نے اس کو راجپال کو قتل کر دینا۔ کہا تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ جس کے لیے قتل کروں گا وہ خود ہی خیال کریں گے۔ تو بات سن، تیرا ارادہ ہے تو میرا بھی ارادہ ہے، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی، مجھے دیکھ کے ہمت ہوئی۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ میری کوئی جاننے والا ہو، ادھر ادھر کوئی بندہ ہے نہیں، تیرے بیوی بچے موجود ہیں، لہذا تم گھر میں رہو، تمہارا یہ کام میں کرتا ہوں، اور تمہارے کہنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ترغیب دی ہے تو تمہیں بھی اس کا ثواب ہو جائے۔ غازی علم الدین کہنے لگے نہ یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں۔ 3 مرتبے پرچیاں ڈالی، تینوں مرتبے غازی علم الدین کا نام نکلا۔ کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن مجھے اجازت دو کہ تمہارے گھر کی دیکھ بھال میں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کر لیں۔ تو غازی علم الدین، میں اس بات پہ بتا رہا تھا، ان مجلسوں کی برکات ہوتی ہیں، کوئی ابھی سن رہا ہے، کوئی بعد میں سن رہا ہے، کوئی کہیں سن رہا ہے، کوئی کسی وقت سن رہا ہے، تو کبھی کسی کے دل میں کوئی بات پڑ جائے تو اس میں اللہ تعالی ہمارا نام لگا دیتے ہیں۔ غازی علم الدین وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کے صبح کا وقت تھا، وہ صبح وہ اپنے دفتر میں آ کے بیٹھا، تو غازی علم الدین اندر داخل ہوئے اور اس کو ایسے چھڑا گھونپا کہ وہیں پہ چیخا اور مارا، مرنے کے قریب ہوا۔ باہر نکلے تو تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچ جائے گستاخ رسول۔ دوبارہ اندر گئے اور دوبارہ اچھے سے اس کا کام تمام کیا۔ جب خوب تسلی ہوئی کہ یہ مر گیا ہے، پھر باہر آئے اور بتایا کہ میں نے گستاخ رسول کو ختم کر دیا۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت، انہوں نے سنا تو سن کے فرمانے لگے کہ اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا پتر نمبر لے گیا، پنجابی کا جملہ، اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ہم تو باتیں کرتے رہ گئے۔ ترخان کا بیٹا یعنی
لکڑی والے کا بیٹا وہ کاپ کر گیا. پولیس نے پکڑا اور لے کے چلا گیا. اوپر سے یہ شخص گوپال جو ہے، گوپال کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے ٹرین میں لے کے گئے، ٹرین اسٹیشن لے کے گئے. جو ٹرین اسٹیشن پہ لے کے گئے تو ٹرین کے جو ٹکٹ دیتا ہے اس نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا کہ میں ٹکٹ نہیں دوں گا، میں اس شخص کو ٹرین میں نہیں جانے دوں گا. ٹرین تو انگریز نے چلائی تھی کہ میں اس شخص کو ٹرین میں نہیں جانے دوں گا، کہ تجھے نکال دیں گے، کہ میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں. دوسرے مسلمان کو، دوسرے کو کہا تم ٹکٹ دو، کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، میں اس کے لیے ٹکٹ نہیں دوں گا. جو اس کا سب سے بڑا ہوتا ہے ٹرین کا، پتہ نہیں کون ہوتا ہے. مجھے یہ واقعہ سنایا تھا مولانا نذیر احمد توسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ ہمیں سنایا، انہوں نے شعبان کی ابتدائی 10 تاریخوں میں اور رمضان کی ابتدائی 10 تاریخوں میں ان کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے جمیل احمد تھانوی صاحب کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا. تو واقعہ سناتے وقت وہ بھی آپ دیدہ تھے اور سارا مجمع رو رہا تھا. ان کی تو ایک کیفیت تھی عجیب. فرماتے تھے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اگر 8-2:30 بجے بھی ہو تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا، میں منع نہیں کر سکتا. ختم نبوت کی بات ہی ایسی. تو فرمایا کہ ان کے بڑے کو بلایا. جب بڑے کو بلایا تو بڑے نے بھی وہی کہا جو چھوٹوں نے کہا کہ ہم اس کو 9 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی اور کسی مسلمان نے اس کی لاش کو چگا نہیں تھی. عشق رسول چیز ہی ایسی ہے. تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل، محمد علی جناح جی، وہ آئے. کہنے لگے بس اتنا کہہ دو کہ میں ہوش میں نہیں رہا تھا، میں عشق رسول میں پاگل ہو گیا تھا اور میں نے اس کو مار دیا. کہنے لگے ٹھیک ہے. عدالت میں آئے اور عدالت میں کہا میں نے بالکل ہوش و حواس میں اس کو مارا ہے، جان بوجھ کے سمجھ کے میں نے اس کو مارا ہے، اور اس کو گستاخ سمجھ کے اور اس کو راج گوپال سمجھ کے میں نے مارا ہے، اور پورے ہوش و حواس میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی میرے دماغ پہ چیز حائل نہیں تھی، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا. اور ایک دفعہ گیا ہوں، مجھے تسلی نہیں، میں دوبارہ جا کے اس کو مارا. کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب ہم جیل میں تھے تو جو یہ غازی علم الدین بھی جیل میں تھے، تو کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ غازی علم الدین تاریخ کوٹری میں تھے اور وہ نور سے چمک نہ رہی ہو، نور سے چمک نہ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ رب العزت میرے دل میں اتار دے، کسی کے دل میں اتار دے. ان مجالس سے نفع، جو قلبی نفع ہوتا ہے، جو عملی نفع ہوتا ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے. محض بیٹھ جانے سے، محض آ جانے سے، اگر کوئی نصیحت کی بات نہ بھی کہی جائے، ایک نسبت ہو جانے سے انسان کو نفع ہو جاتا ہے. بس ایک بات ذکر کروں گا اور بس اتنا ہی بات آج دل میں آ رہی ہے. اپنے مزاج کے اندر ایک ترتیب بنائے. اگر تو اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بچوں آپ بھی غور سے سنو، اشارے نہیں کرو ایک دوسرے کو. خود اگر نہیں سننا تو دوسرے کو تو اشارے کر کے خراب نہیں کرو نا. تو اگر کچھ بننا ہے نا تو اپنے اعمال میں ایک ترتیب بنائے. الاسلام هو النظام، النظام هو الاسلام. اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے مزاج میں ایک ترتیب بنائے. اس ترتیب میں تلاوت کا وقت رکھیں، اس ترتیب میں دعا کا وقت رکھیں، اس ترتیب میں ذکر کا وقت رکھیں. اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹتے کوئی بات نہیں،
لیکن اپنی اس ترتیب کو مت چھوڑیے گا. اگر آپ اللہ والا بننے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں تو اس ترتیب کو نہیں چھوڑنا. اب سے دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی مسلمان سے، لیکن اس ترتیب کو نہیں چھوڑنا. یہ ترتیب نہیں جانی چاہیے. تلاوت کی پابندی، کتنی دیر تلاوت کرنی ہے. ذکر کی پابندی، ذکر میں خاص طور پہ اسم ذات. اسم ذات کیا ہے؟ اللہ. ذکر میں اسم ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں رکھی ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں کہ آپ سے ہاتھ پکڑ کے چیزوں کو چھوڑوائے گا، ہاتھ پکڑ کے بد نظری چھوڑوائے گا، ہاتھ پکڑ کے بد زبانی چھوڑوائے گا، ہاتھ پکڑ کے بدگمانی چھوڑوائے گا. یہ ایک گناہ ایسا ہے جو انسان کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے. لیکن ذکر اسم ذات، اللہ کا نام، اللہ کا نام، یہ ایسے اندر کو دھوتا ہے، ایسے اندر کی صفائی کرتا ہے. میں جوش سے نہیں کہہ رہا، میں پورے ہوش سے کہہ رہا ہوں. اس کو توجہ، ہم تو زمانے سے اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہمارا کیوں نہیں ہو رہا؟ زبان سے لے رہے ہیں، اندر سے نہیں لے رہے. اسم ذات جب اندر سے لیا جائے، اللہ کا نام جب اندر سے لیا جائے، یہ اندر شوق پیدا کرتا ہے، ولولے پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، ایک یکسوئی پیدا کرتا ہے، ایک اللہ سے جوڑ پیدا کرتا ہے. جب اس میں ساتھ انسان اللہ کس طرح لے، اس طرح لے کہ یہاں ایک حرکت محسوس ہو سینے میں، ایک حرکت میں. جو مرد حضرات پوچھتے ہیں، میں ان کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا کہاں کہاں حرکت پیدا ہوتی ہے. اگر کسی کو سمجھنا ہے تو یہاں ایک کتاب رکھی ہے، یہ والی شریعت و تصوف، اس کتاب کو پڑھ لیں. اور اگر ساری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو چند صفحات میں اس میں بتا سکتا ہوں، ان صفحات کو پڑھ لیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کہاں سے کیا جائے، دل میں کیسے کیا جائے اور کس انداز میں کیا جائے. پھر اس میں بہت سی بات ہے. البتہ میں ابھی جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو تفصیل ہے. ابھی جو بتا رہا ہوں اس میں ذات ایسے لینا ہے کہ یہ سینہ ہے، پہلے سینے سے ادا ہو پھر زبان سے ادا ہو، یعنی پہلے دل سے ادا ہو پھر زبان سے ادا ہو. دل نے حرکت ہی نہیں کی اور زبان حرکت کر کر تھک گئی. نہیں، یہ بھی فائدے مند ہے. اور ذکر تو فائدے سے خالی ہے ہی نہیں نا، لیکن جو اس کا اصل فائدہ ہے وہ اندر سے ایک ہمارا، ہم جو تین چیزوں سے مل کے بنے، جانور دو چیزوں سے مل کے بنے، ہم بنے ہوئے. دیکھیں، ہم عام طور پہ کہتے ہیں انسان اور جانور فرق یہ ہے کہ اس میں عقل نہیں ہوتی، انسان میں عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عقل تو جانور میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی عقل ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، وہ والی عقل نہیں ہوتی جو انسان کے پاس ہوتی ہے. لیکن عقل بہرحال ہوتی ہے اس جانور. عقل اگر نہیں ہوتی تو بلی اگر اوپر سے چھلانگ لگاتی تو محتاط ہو کے چھلانگ لگاتی ہے نا. آپ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. وہ کیسے لگا لیتی؟ عقل ہے نا، اس میں طریقہ اس کو آتا ہے. اور ایک فوجی ہے، کمانڈوز ہے، اوپر سے جمپ لگائے گا، لگا لے گا نا. میں اور آپ، کیونکہ اس نے اس کی عقل حاصل کی ہے کیسے لگانی ہے اوپر سے جمپ. میں نے نیچے آنا ہے تو میں نے پاؤں کو بینڈ رکھنا ہے، میں نے پاؤں کو بینڈ رکھنا ہے، اور پاؤں کو بینڈ رکھوں گا تو میرے گھٹنوں پہ اثر نہیں پڑے گا، پھر ٹانگوں پہ بھی اثر نہیں پڑے گا. وہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نے کراٹے میں تھوڑی بہت چیزیں سیکھی، اتنی زیادہ اونچی والی نہیں سیکھی، تھوڑی بہت سیکھی. تو جو کمانڈوز ہوتے ہیں ان کو طریقہ کار آتے ہیں، ان کو درختوں پہ چڑھنا اترنے کا طریقہ کار، اور 50 قسم کے بندر سے زیادہ تیزی سے وہ چڑھ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو عقل ہوتی ہے ان میں بھی. ہم جو بنے ہیں نا تین چیزوں سے، جانور بنے دو چیزوں سے. ہم ایک بنے ہیں جسم سے اور ایک بنے ہیں جان سے. ان دو چیزوں سے جانور بنا ہوا. جسم جانور کے پاس، جان جانور کے پاس بھی. ہمارے اندر ایک تیسری چیز ہے اور وہ ہے روح. ٹھیک ہے جی، وہ ہے روح. روح کے بارے میں اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بتایا ہے کہ
کہ الا وہی القلب، وہ ایک دل ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب اس کا دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، اگر اس کا دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کئی ڈاکٹروں سے بات کی، میں نے کہا بھائی اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، دل کے لیے صدر کا لفظ، صدر سینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دل کے لیے صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے، دل کے لیے صدور کا لفظ استعمال ہوا ہے، دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور بھی الفاظ دل کے لیے سب یہ الفاظ ہیں. دل میں تو کوئی دماغ ہوتا ہی نہیں، سوچنے کا مادہ نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس سے قلب روحانی یعنی روح کا قلب مراد ہے، یہ والا دل مراد نہیں. البتہ اس دل کے ساتھ روح کا دل جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ روح کا ذکر ہوتا ہے. یعنی جو میں ہوں اصل اس کا ذکر یہاں سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے. اس قلبی ذکر کا اثر پھر پورے جسم میں جاتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ والا دل صحیح ہوگا تو سارا جسد صحیح ہوگا. اس سے یہ والا دل مراد نہیں ہے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کیا وہ ذکر نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. یہ والا دل مراد نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ والا ذکر کرو تمہیں ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، تمہارا دل ٹھیک ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. ذکر سے دل میں اطمینان ہوتا ہے، تو آپ ذکر کی 3-4 تسبیحات کرو، آپ کو خون پتلا ہو جائے گا، بالکل ٹھیک، کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں. یہ مطلب نکل سکتا ہے نا. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تطمئن القلوب سے یہ والا دل مراد نہیں ہے، یہ روحانی دل مراد ہے. وہ روحانی دل جو ہم سے فیصلے کرواتا ہے. روحانی دل آپ سے فیصلے کرواتا ہے چلو مسجد، روحانی دل آپ سے فیصلے کرتا ہے کوئی ضرورت نہیں مسجد جانے کی، یعنی دل خراب ہے. وہ آپ سے فیصلے کراتا ہے خبردار جو موبائل پہ فلم دیکھی. وہ روحانی دل آپ سے فیصلے کرواتا ہے خبردار جو کسی کو گالی دی. وہ آپ سے فیصلے کراتا ہے خبردار جو کسی کو ایسا ویسا برا بھلا کہا. وہ روحانی دل آپ سے فیصلے کرواتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہوگا تو سارا جسد ٹھیک ہوگا. وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، وہ دل ہے. میرے ایک ساتھی کرونا میں انتہائی نگہداشت میں چلے گئے، بہت خطرناک ان کی طبیعت ہوئی. میرے پاس آئے، یہاں بھی آتے رہتے ہیں، میرے پاس آئے کہ فیصل بھائی قصہ سمجھ میں نہیں آیا. تو کیا ہوا؟ میں نے کہا، کہنے لگا کہ میں بالکل حالت خراب. تو میں نے دیکھا اچانک مجھے طبیعت بالکل ٹھیک، میں ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں ادھر، میرا جسم پڑا ہے ادھر، اور میری اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. اچھا میں ادھر سے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور وہاں سے بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں، آپ مجھے پاگل تو نہیں سمجھ رہے، مجھے الو تو نہیں سمجھ رہے. تو وہ میں تو نہیں سمجھ رہا، ویسے تو آپ خود ہے ہی. تو کہنے لگے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو یہ سارا قصہ سمجھایا جو آپ کو سمجھا. ٹھیک ہے. کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو سمجھایا پھر میں نے کتاب بھی دی، آپ کو بھی دی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. کہنے لگے کہ نہ میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں، وہ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا، وہ خراب ہوگا تو میں خراب ہوں گا، اس کی طبیعت بگڑے گی تو میری طبیعت بگڑے گی. تو میں دوائی کھانے سے پہلے اس کو دیتا بھائی تو ٹھیک ہو جانا بھائی. یعنی دلی دل میں کہتا ہے اللہ جی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہوگا تو یعنی 5 دن تک میری اور اس کی جنگ رہی. میں تلاش کرتا تھا کدھر ہوں میں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے تلاش ہوتی تھی کہ میں ادھر ہوں، کہ ایک عجیب سا ایک ڈائمینشن عجیب بنا ہوا تھا جس کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی.
تو اصل میں جو ہم ہے نا، ہم یہ اصل اللہ کے نبی نے اس مرکز دل کو بتایا، اور ذکر قلبی اصل یہ ہوتا ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر روح پر ہوتا ہے، پھر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ آپ کھانا کھاتے ہیں؟ آپ کھانا کھاتے ہیں؟ کئی دفعہ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، نہیں ہوا تو منع کر دیجیے گا، کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ ہوا کبھی ایسا آپ کے ساتھ؟ ہوئے آپ کے ساتھ؟ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو؟ بچوں کی بات نہیں کر رہا، آسیدے پڑھنی ہے جی۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کا زندگی میں کبھی کھانے کا دل نہ کیا ہو؟ جب کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو اس وقت پیٹ صاف نہیں ہوتا، منہ صاف نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن عوارضات اس کے خلاف ہوتے ہیں، بہت سے عوارضات اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی روح بھی بہت سے ایسے معاملات کرتی ہے، ہمارے جسم سے متصل ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ذکر جب ہم کرتے ہیں تو جیسے روٹی موجود ہے، کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے نا، ایسے ہی جب یہ روح ذکر کرتی ہے نا تو گناہ موجود ہوتا ہے، کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ گناہ کا دائیا موجود ہے، کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ گناہ کا تقاضا موجود ہے، کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، ہے جی۔ بستر موجود ہے، سونے کا دل نہیں کرے گا، اب تہجد میں جانے کا دل۔ اب کیا ہے؟ اب روح مضبوط ہو چکی ہے، اور جب گناہ نہیں ہے، تقاضا پیچھے لگا ہے، اس کا مطلب روح کمزور ہے، جسم مضبوط ہو رہا ہے۔ کوئی صحت کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ روح مضبوط ہوتی ہے ذکر سے، سمجھ رہے؟ یہ بنیادی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کی باتیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کا تقاضا شدت سے بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ذکر بھی کر رہا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی گناہ کا تقاضا بڑھتا جا رہا ہے، پھر بھی غفلت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش۔ پھر وہاں شیخ کی ضرورت۔ تو میں بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اللہ ہم سب کو جو باتیں کہیں ہیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جی جو کہا ہے، سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے۔ اللہ جی ہماری بگڑی بنا دیجیے، اللہ جی ہمیں ہمارے قلب کا تعلق اپنے سے جوڑ لیجیے، ہمارے قلب کا تعلق اپنے سے بنا دیجیے۔ اللہ قلب کو ذاکر بنا دیجیے، اس کو غفلت سے دور فرما دیجیے، قلب کو ذاکر بنا دیجیے، اس کو غفلت سے دور فرما دیجیے۔ اللہ اس میں اپنی محبت القاء فرما دیجیے، اپنی دوستی، اپنی عنایتیں، اپنا فضل، اپنا کرم، اس کی بھیک عطا فرما دیجیے۔ آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ہم پہ اپنی نظر کرم کیے ہوئے ہیں، ہمیں ایمان کی دولت دیے ہوئے ہیں، اپنے تعلق کی دولت بھی مکمل طور پہ نصیب فرما دیجیے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ نے اس کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن محنت کی توفیق بھی تو آپ دینے والے ہیں۔ اللہ محنت کی توفیق بھی آپ دینے والے ہیں، اپنے دربار میں بھی آپ کھڑا کرنے والے ہیں، اپنا نام لینے کی توفیق بھی آپ دینے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما دیجیے۔ ہم بالکل یقین کے ساتھ، 100% یقین کے ساتھ، 100% اعتقاد کے ساتھ، 100% شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں، مانتے ہیں ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن اللہ آپ اپنا کرم فرمائیے، آپ اپنا کرم فرمائیے، اپنے تعلق کے، پیار کے، اپنی دوستی کے قابل بنا دیجیے۔
اللہ جو کہا ہے سنا ہے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائیے ہے، عمل کی ٹھیک عطا فرمائیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، صغیرہ گناہ بھی معاف فرمائیے، کبیرہ گناہ بھی معاف فرمائیے، جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرمائیے، جو انجانے میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے، اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے۔ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے، جو لا علاج امراض میں مبتلا ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائیے، اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو کورونا میں مبتلا ہے، جو کینسر میں مبتلا ہے، دل کے مرض میں، گردوں کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نرین و صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، جن کو اولاد دی ہے ان اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائیے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ ہمارے آصف بھائی کو اے اللہ نرین و صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، اے اللہ جو کمی ہے اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ ہمارے نعمان بھائی ان کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، کے والدین کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب اللہ جس مسئلے میں پریشان ہیں اپنے فضل سے پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خالد محسن بھائی کے گھر کے حوالے سے پریشانی ہے، اپنے فضل سے پریشانی کو دور فرمائیے۔ ہم سب کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں اے اللہ اپنے فضل سے عنایت سے پوری فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔